بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ناظرین سامعین، میرا نام سیدہ نرجس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نرجس زیدی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیوز کو لائک شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا اور کامنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ دنیا کا سب سے عجیب قصبہ۔ اس علاقے میں مکانات کچھ اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ مکان کا کچن ایک ملک میں ہے تو صحن دوسرے ملک میں، خوابگاہ کسی ملک میں ہے اور مہمان خانہ کسی ملک میں۔ مسز ایلرک کارڈیو کینیڈا کے گاؤں راک آئی لینڈ کی رہنے والی ہیں۔ ابھی وہ کھانے کے کمرے میں بسکٹ تیار کر رہی تھیں کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے ریسیور اٹھایا۔ ٹیکس وصول کرنے والا افسر بول رہا تھا، مسز ایلرک، آپ کے پاس ایک نیا ٹیلی ویژن سیٹ ہے اور آپ نے ابھی تک اس کا ٹیکس ادا نہیں کیا۔ حالانکہ آپ جانتی ہیں کہ کینیڈا کے قوانین کے مطابق ٹیلی ویژن سیٹ کا ہر ماہ ٹیکس ادا کرنا لازمی ہے، لیکن میرا ٹیلی ویژن سیٹ کینیڈا میں نہیں، امریکہ میں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسز ایلرک ہنس پڑی۔ وہ ایسے کہ میرا ڈرائنگ روم کینیڈا کی حدود میں نہیں اور ٹیلی ویژن سیٹ ڈرائنگ روم میں ہے، یقین نہ آئے تو سرکاری وکیل سے پوچھ لیجئے۔ یہ کہہ کر مسز ایلرک نے ریسیور ہاتھ سے رکھ دیا اور ہنستی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ ہو سکتا ہے آپ اس واقعے کو لطیفہ سمجھیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ امریکہ اور کینیڈا کے مابین خط سرحدی یعنی باؤنڈری لائن مسز ایلرک کارڈیو کے مکان کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوا گزرتا ہے۔ ان کے مکان میں ڈرائنگ روم اور بیڈ روم امریکہ میں، کچن، سٹور اور باتھ روم کینیڈا میں ہیں۔ مسز ایلرک کی طرح اس قصبے میں کم و بیش 28,000 افراد بستے ہیں۔ ان میں اکثر کے گھر دو ملکوں میں تقسیم ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس قصبے کے دو حصے ہیں، کینیڈین حصے کو راک آئی لینڈ اور امریکی حصے کو ڈربی لائن کہتے ہیں۔ اس قصبے میں کوئی شخص اپنے آپ کو کسی ایک ملک کا شہری نہیں سمجھتا۔ یہاں رہنے والے دوہری قومیت کے مالک ہیں، یعنی بیک وقت امریکہ کے شہری بھی ہیں اور کینیڈا کے شہری بھی۔ اس چھوٹے سے شہر کے لیے بجلی کینیڈا مہیا کرتا ہے اور پانی کی سپلائی ایک امریکی کمپنی کے ذمہ ہے۔ کینیڈا کے وہ شہری جو امریکی سرحد سے قریب ہیں اپنی ڈاک امریکی ڈاکیوں سے وصول کرتے ہیں۔ اس کے برعکس کینیڈین حصے میں رہنے والے امریکیوں کو کینیڈین ڈاک خانے سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ یہاں ایسے کئی گھر ہیں جو امریکی اور کینیڈین سرحد کے درمیان واقع ہیں۔ اس قصبے کے رہنے والے دونوں ملکوں کے قومی تہوار مناتے ہیں۔ ہر شخص جیب میں بیک وقت امریکی اور کینیڈین کرنسی رکھتا ہے۔ یہاں انگریزی اور فرانسیسی دونوں زبانیں بولی اور سمجھی جاتی ہیں۔ حکومتیں الگ الگ ہیں، لیکن دفتری نظام میں ہر حکومت کے لیے کارندے ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ قصبے کے لوگوں کے لیے قوانین واشنگٹن امریکہ اور اوٹاوا یعنی کینیڈا میں بنتے ہیں، لیکن ان کے اطلاق میں کئی دشواریاں ہیں۔ ایک مثال دیکھیے، اس قصبے کے مسٹر یارڈ ہیرس ایک طوطا لے آئے۔ کینیڈین کسٹم آفیسر نے انہیں ایک خط بھیجا کہ امریکی حکومت طوطوں کی درآمد پر پابندی عائد کر چکی ہے، اس لیے آپ یہ طوطا واپس امریکہ میں بھیج دیں۔ مسٹر یارڈ نے جواباً لکھا، میں نے طوطا امریکی علاقے میں بھیج دیا ہے، کام چاہیں تو تصدیق کر سکتے ہیں۔ بات ٹھیک تھی، انہوں نے واقعی طوطے کو امریکی علاقے میں بھیج دیا تھا، مگر یہ امریکی علاقہ ان کے اپنے گھر کا ایک حصہ تھا۔ طوطا نشست گاہ سے لائبریری میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس قصبے میں 3-4 گھر ایسے ہیں کہ کینیڈا اور ریاست متحدہ امریکہ کے مابین خط سرحدی یعنی باؤنڈری لائن ان کے گھروں کی خوابگاہوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ چنانچہ یہاں رہنے والے سونے کے لیے امریکہ میں جاتے ہیں اور صبح اٹھ کر وہ چپل پہننے کے لیے انہیں کینیڈا میں جانا پڑتا ہے۔ ایک خاتون امریکہ میں بیٹھی ہیں اور ایک خاتون کینیڈا میں بیٹھی ہیں۔ اس ضمن میں اس گھر کا تذکرہ بے جانا ہوگا جس کے ڈرائنگ روم میں رکھا ہوا ایک صوفہ دو ملکوں میں جگہ گھیرے ہوئے ہے۔ آپ صوفے کے دائیں سرے پر بیٹھیں تو امریکہ ہے، بائیں سرے پر بیٹھیں تو کینیڈا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اس صوفے پر لیٹ جائیں تو آپ کا سر امریکہ میں ہوگا اور پاؤں کینیڈا میں۔ مسٹر راکو نوویا کا شمار اس قصبے کے قدیم ترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ وہ امریکی کسٹم میں ملازم تھے۔ ان کا گھر بھی خط سرحدی کے عین اوپر ہے۔ ایک مرتبہ انہیں بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑا۔
قصہ یوں ہوا کہ امریکی حکام نے کینیڈین دودھ، مکھن اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء پر پابندی عائد کر دی، کیونکہ شکایت یہ تھی کہ ان میں سے بعض چیزیں حفظان صحت کے اصولوں کے تحت تیار نہیں کی جاتی اور ان کے استعمال سے قسم قسم کی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ راکونوویا کو بھی امریکی حکام کی طرف سے ایک نوٹس مل گیا کہ آئندہ سے وہ دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء کینیڈا سے نہیں منگوا سکتے۔ انہوں نے کینیڈین آفیسر سے رابطہ قائم کیا، انہوں نے کاغذات دیکھے اور فیصلہ صادر کیا کہ مسٹر راکونوویا کا صحن اور اسٹور کینیڈا میں ہے۔ چنانچہ انہیں مشورہ دیا گیا کہ وہ کینیڈین دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء کچن میں نہ لے جائیں بلکہ اسٹور میں رکھیں، نیز انہیں صرف صحن یا اسٹور میں بیٹھ کر کھائیں پیئیں۔ مسٹر راکونوویا بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کچن کی بجائے اسٹور میں بیٹھ کر کینیڈین دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس قسم کا ایک دلچسپ واقعہ قصبے کی ہاسکل لائبریری میں پیش آیا۔ اس لائبریری کی نشستگاہ امریکی علاقے میں ہے اور کتابوں کی الماریاں کینیڈین علاقے میں۔ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ایک چور بھاگ کر لائبریری میں جا گھسا۔ امریکی پولیس اس کا تعاقب کر رہی تھی، نشستگاہ تک وہ اس کے پیچھے آئی، لیکن وہ اس کمرے میں چلا گیا جہاں کتابیں رکھی تھیں۔ پولیس رک گئی، اس کے پاس کینیڈین علاقے میں جا کر کسی مجرم کو گرفتار کرنے کا خصوصی اجازت نامہ موجود نہیں تھا۔ اس کام کے لیے قانونی طور پر اسے کینیڈین پولیس کی مدد درکار تھی یا افسران بالا کی خصوصی اجازت۔ چور پچھلے دروازے سے فرار ہو گیا اور امریکی پولیس مجرم کو اپنے سامنے فرار ہوتا دیکھتی رہی۔ آئیے ذرا ہم اس قصبے کی تاریخ پر نظر ڈالیں۔ 1796 میں ایک امریکی جانسن ٹیپلن نے امریکہ اور کینیڈا کی سرحد کے قریب مکان بنایا۔ اس کا خیال تھا کہ مکان امریکہ کی حدود میں ہے، لیکن بعد میں انکشاف ہوا کہ وہ کینیڈا میں رہائش پذیر ہے۔ اس وقت تک وہ مکان کے گرد باغیچہ بھی بنا چکا تھا اور یہ جگہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی کئی دوسرے امریکی اور کینیڈین لوگوں نے بھی باؤنڈری لائن کی پرواہ کیے بغیر دائیں بائیں مکانات بنا لیے اور اس طرح چند سالوں میں اچھا خاصا قصبہ آباد ہو گیا۔ 1812 عیسوی کا سال اس قصبے میں رہنے والوں کے لیے آزمائش بن کر آیا۔ امریکہ اور برطانیہ نے ایک دوسرے کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ قصبے کے لوگوں میں کینیڈین بھی تھے جو برطانیہ کے نو آباد کار تھے اور امریکی بھی جو برطانیہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ قصبے کے سرکردہ لوگوں نے سوچا ایسا نہ ہو کہ اس چھوٹے سے شہر میں بھی جنگ کے شعلے بھڑک اٹھیں اور ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے خون سے ہاتھ رنگنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ انہوں نے قصبے کے سارے باشندوں کو جمع کیا اور فریقین کی رضامندی سے یہ بات طے پائی کہ امریکہ اور برطانیہ کے مابین اعلان جنگ کے باوجود اس قصبے میں لڑائی نہیں ہوگی اور ہر شخص صلح صفائی سے رہے گا۔ چنانچہ یہی ہوا۔ واشنگٹن اور اوٹاوا سے لڑائی کے احکام آتے، لیکن امریکی اور کینیڈین ان احکام کو نظر انداز کر دیتے۔ قصبے کے لوگوں نے صلح صفائی سے یہ وقت کاٹا اور بالآخر جنگ بند ہو گئی۔ انتخابات قریب آتے ہیں تو قصبے میں بڑی رونق ہوتی ہے۔ سال کے بقیہ حصوں میں تو بے شمار مرد، عورتیں اور بچے دوہری قومیتی کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی بیک وقت امریکی بھی اور کینیڈین بھی، لیکن انتخابات میں ہر شخص کو کھل کر اعلان کرنا پڑتا ہے کہ وہ امریکی ہے یا کینیڈین۔ اس ضمن میں ایک دلچسپ واقعے کا ذکر دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ راک آئی لینڈ اور ڈربی لائن کے قصبے میں ایک صاحب نے سیاست میں بڑا نام پیدا کیا اور بڑے زور و شور سے انتخابات میں حصہ لیا۔ وہ کینیڈین حصے کے مقامی کابینہ کے رکن منتخب ہو گئے، لیکن جس روز انہیں اس اعزاز پر ایک شاندار پارٹی دی جانے والی تھی، ان کے حریفوں کی ایک چال سے سارا معاملہ چوپٹ ہو کر رہ گیا۔ سیاسی مخالفوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ انتخابات میں جیتنے والا شخص سرے سے کینیڈین ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ جس جگہ پیدا ہوا تھا وہ امریکہ میں واقع ہے۔ اگر وہ کینیڈین شہریت اختیار کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کے لیے قانونی چارہ جوئی کرنا ہوگی۔ اس طرح پارٹی ملتوی ہو گئی اور وہ صاحب جو خود کابینہ کے رکن تھے، کینیڈا کے شہری نہ ہونے کی وجہ سے اس اعزاز سے محروم ہو گئے۔ ہارنے والے صاحب کیونکہ کینیڈین علاقے ہی میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے انہیں کامیاب امیدوار قرار دے دیا گیا۔